رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ اپنے آپ کو بڑا مت جانو۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بڑا مت جانو۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا برا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بڑائی، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے بڑائی، اللہ ہی کو سجتی ہے بڑائی تو۔ نمبر 2، فسق و فجور سے بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا دشوار ہے جب تک کہ نظر کی حفاظت نہ کر لی جائے۔ نظر کی حفاظت جب تک نہ کر لی جائے گناہوں سے بچنا دشوار ہے، مشکل کام ہے۔ نمبر 3، مذاق کرنا اکثر دوستی کو ختم کرتی ہے اور دل کو پریشان کرتی ہے اور حسد پیدا کرتی ہے۔ مذاق کرنا دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد کا باعث ہے مذاق۔ نمبر 4، کچھ لوگ توکل کا یہ معنی لیتے ہیں کہ حلال روزی کو تلاش نہ کریں، حلال روزی تلاش نہیں کرتے اور حلال تدبیر نہ لگائیں۔ یہ جاہلوں کا شیوا ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، اسے توکل نہیں کہتے۔ یہ بات شریعت میں منع ہے کہ توکل کے یہ معنی لیے جائیں کہ حلال روزی تلاش نہ کی جائے اور حلال روزی کے لیے تدبیر نہ لگائے جائے۔ یہ منع ہے شریعت میں، حرام ہے، بلکہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 5، برے کاموں سے بچنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور دل کی صفائی کے لیے دل کا تقوی، دل کے اندر ڈر اللہ کا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہے گا دل کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ اگر دل پاک ہے تو جسم یعنی بدن بھی پاک ہے، اور دل پاک نہیں تو بدن میں بھی فساد ہے، جسم میں فساد ہے۔ نمبر 6، 3 چیزیں دل کی گندگی کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی دل گندا ہے، یہ 3 چیزیں بتاتی ہیں اس بات کو۔ نمبر 1، حسد۔ نمبر 2، ریا، دکھلاوا، اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے نیک کام کرنا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اور نمبر 3، عجب، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے دل میں اپنی بڑائی خیال کرنا۔ عقل مند کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ جو ان چیزوں سے بچے گا وہ دوسری مصیبتوں سے بھی بچے گا۔ نمبر 7، اپنے آپ کو عظمت یعنی اپنے آپ کو بہتر جاننا اور دوسروں کو گھٹیا جاننا، حقارت سے دیکھنا، اسے عجب کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اپنی نظر میں اچھا جاننا، بہتر جاننا، عقل مند جاننا، ہوشیار جاننا، اور دوسرے کو حقیر جاننا، گھٹیا جاننا، برا جاننا، اسے ہی عجب کہتے ہیں۔ نمبر 8، اپنے نیک نصیحت ماننے کی طرف اپنی طبیعت کا مائل نہ ہونا، یعنی طبیعت نہ کرنا، اور اپنی باتوں کی تردید سے رنجیدہ ہونا کبر ہے۔ عجب، کبر اور فخر نہایت بری بیماریاں ہیں، یعنی برے بندے کی نشانی ہے یہ کہ جو کوئی نیک نصیحت اسے کرے وہ یوں سمجھے کہ یہ کیا ہے چیز ہے میرے آگے، یہ کیا ہے میرے آگے، میں تو خود ہی بہت عقل مند ہوں۔ برے انسان کی خصلت ہے یہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی نصیحت نمبر 9، حاسد اس شخص کے مثل ہے، یعنی اس شخص جیسا ہے کہ اپنے دشمن کو پتھر پھینکے، کوئی بندہ اپنے دشمن کو پتھر پھینکے اور پتھر دشمن کے لگنے کے بجائے اسے اپنے ہی لگ جائے اور اپنی سیدھی آنکھ پھوٹ جائے۔ اس بندے کو، اس شخص کو اس بات سے اور زیادہ غصہ آئے، پھر دوبارہ پتھر مارے، دوبارہ پتھر مارنے سے پھر اس کی ہی اپنی دوسری آنکھ پھوٹ جائے، اور پھر پتھر مارے کہ اپنے سر میں دے مارے، اپنے سر میں لگ جائے۔ اسی طرح دشمن کو مارنے کے لیے بار بار پتھر پھینک رہا ہے، لیکن ہلاک خود ہو رہا ہے، برباد خود ہو رہا ہے، پریشان خود ہو رہا ہے، مصیبت میں خود آ رہا ہے، اور دشمن صحیح سلامت ہے اور دوسرے دیکھنے والے ہنس رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کا نقصان نہیں ہو رہا، جو حسد کر رہا ہے جو بندہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو بندہ حسد کر رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ حسد کرنے سے بچائے۔ دوست وہ جو تمہاری اچھی حالت پر دوست ہو
اور تمہاری پریشانی کے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ فرمایا آگے، دشمن نہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ تمہاری جو اچھی حالت ہے جب سے تم سے فائدہ اٹھائے، اور تمہاری کوئی حالت خراب ہو جائے تو پھر کام نہ آئے تمہارے، وہ دشمن ہے، تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اقرار باللسان پوست ہے ایمان کا، اور تصدیق بالقلب مغز ہے ایمان کا، مغز۔ دین کا علم وہ ہے جو اللہ کا خوف زیادہ کرے، اللہ کا ڈر زیادہ کرے، جو اپنے اندر برائی ہیں ان سے واقف کرے، یعنی ان سے پتہ لگے کہ میرے اندر یہ برائی ہیں، جب علم سیکھے، اور اللہ کی عبادت کا شوق دل میں پیدا کرے، دنیا کی طرف سے دل ہٹائے اور دین کی طرف دل لگائے۔ علم یہ ہے۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے، لوگوں کی نیکیوں کو بتانا چاہیے سب کو، اور برائیوں کو چھپانا چاہیے۔ غیبت اسے کہتے ہیں، کسی بندے کا، مرد کا، عورت کا ذکر اس طریقہ سے کیا جائے، اس کے پیچھے سے اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو، غم ہو، اسے غیبت کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، اسے ہی غیبت کہتے ہیں۔ بلند آواز سے رونا بے صبری ہے، اور قہقہ مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنا بری بات ہے۔ دین کا عالم کو بردبار، نرم طبیعت اور صاحب وقار ہونا چاہیے، وقار والا ہونا چاہیے، ہنسی مذاق سے بچنا چاہیے۔ جو بات معلوم نہ ہو اس کو بتا دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اور باعمل ہونا چاہیے، یعنی عمل والا ہونا چاہیے، بغیر عمل کے دوسروں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپے کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت کی بات ہے۔ سب کو اپنے آپے سے بہتر سمجھنا چاہیے، یعنی اپنے آپے سے سب کو بہتر سمجھنا چاہیے، سب کو۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے، اور جو بات دل میں آئے اور جو بات زبان سے نکلے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بدخلقی نجاست باطنی کی دلیل ہے، یعنی اندر کی گندگی کی دلیل ہے بدخلقی سے رہنا، بدخلقی سے پیش آنا، برے اخلاق سے پیش آنا، یہ اندر کی گندگی کی دلیل ہے۔ فرمایا بات کرنے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ بات سے زیادہ لہجہ کا اثر پڑتا ہے۔ تیرا پڑوسی غریب ہے، تیرے متعلقین حاجت مند ہے، اور ضرورت سے زیادہ مال ہے، اور تجھ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، پھر بھی تو ان کو نہ دینا کچھ، تو اس بات کا معنی رکھتا ہے کہ تو ان کی غریبی سے خوش ہے، تو ان کی افلاس سے خوش ہے، اور یہ سب سے زیادہ ایمانی کمزوری ہے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی سے جفاکاری۔ خاموش رہنا عبادت ہے بغیر محنت کے، ہیبت ہے بغیر سلطنت کے، یعنی رعب ہے بغیر سلطنت کے، قلعہ ہے بغیر دیوار کے، خاموش رہنا، خاموشی اختیار کرنا۔ فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کے، یعنی جیت ہے بغیر ہتھیار کے۔ آرام ہے کرامن کاتبین کا، قلعہ ہے مومنین کا، شیوا ہے عاجزوں کا، دبدبا ہے حاکموں کا، مخزن ہے حکمتوں کا، جواب ہے جاہلوں کا۔ خاموشی اختیار کرنا، یہ ساری باتیں خاموشی اختیار کرنے سے حاصل ہو جاویں گی، چپ رہنے سے حاصل ہو جاویں گی۔ طلب دنیا سمندر کے پانی کی مثل ہے، جس قدر پیتا ہے اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے، یعنی دل کی خواہش، ناجائز خواہش جس قدر پوری کرے گا اتنی خواہش بڑھیں گی۔ آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے تو اس کی گمراہی کا ختم ہونا دشوار ہے۔ گری پڑی چیز کو بغیر اطلاع کے، بغیر اعلان کیے، بغیر بتائے قبضے میں کر لینا، لے لینا، یہ لوٹنے کے مانند ہے، یہ لوٹنے کے مانند ہے۔ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرو، اللہ کا نام اللہ ہی کے واسطے لے، یعنی اپنے رب کا نام لے کر دنیا طلب مت کرو، اپنی بزرگی دکھا کر، اپنے علم کو دکھا کر، اپنے عمل کو دکھا کر دنیا کا کام مت حاصل کر، یہ ہے کہنے کا مطلب۔ فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ آگے، اس زمانے کے علماء دنیا کے عالم ہیں، دین کے عالم ہرگز نہیں۔ یہ سارے اقوال امام غزالی رحمۃ اللہ کے چل رہے ہیں۔ جو شخص صدقہ کا ثواب کا، فقیر کی حاجت کی نسبت
اپنے آپے کو زیادہ محتاج نہ جانے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی یہ مت سمجھے کہ فقیر محتاج ہے، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، بلکہ یہ سمجھے اس نے قبول کر لیا، مجھے اجر مل جائے گا۔ اکثر نکاح میں دیر کرنا زنا کا سبب بنتا ہے، یعنی نکاح میں دیر کرنا اکثر زنا کا سبب بنتا ہے، اور اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ یعنی جو کرے گا زنا ان کے اوپر بھی، اور نکاح ٹائم پہ نہیں کیا، وقت پہ نہیں کیا، ماں باپ کے اوپر بھی وبال پڑے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش مغلوب ہو جانا یہ جانوروں کی صفت ہے۔ یعنی جو دل میں آیا اس کو روک لینا، اللہ کی فرمان برداری کرنا، دین کی اطاعت کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور جو دل میں آیا پھر نہ خدا کو دیکھتا ہے اور نہ خدا کے رسول کو دیکھتا ہے، نہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے، یہ چوپایوں کی صفت ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ جو شخص قبر کے عذاب سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء کے وقت رکھتا ہے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء سے جو تعلق رکھتا ہے، بس مجبوری ہے رکھنے کی، اسی طرح دنیا سے تعلق رکھے۔ نماز میں اچھا دل ہو جائے، دھیان توجہ سے پڑھی جائے، اس کی تدبیر یہ ہے جو پڑھا جا رہا ہے اس پہ خیال کرے، اس کے معنی پہ خیال کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ زکوٰۃ مال کا شکر ہے، مال کا شکرانہ ہے، اور نماز، روزہ، حج یہ بدن کے شکرانہ ہے، یہ بدن کا شکر ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ تو خود احسان مند ہو کہ اس نے قبول کر لیا، یعنی فقیر کا احسان مان کے اس نے قبول کر لیا میرا دیا ہوا۔ جو کام نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہو، چاہے وہ بمشکل عبادت ہو، گناہ ہے، یعنی وہ مشکل ترین عبادت کا کام ہو، گناہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ جس احتیاط اور پرہیز سے مسلمان کو رنج پہنچے اس کو چھوڑ دے، یعنی جس پرہیزگاری سے کسی مسلمان کو رنج پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اسے چھوڑ دے۔ اصلاح بچوں کی مکتب میں ہے، عورت کی گھر میں، یعنی آسان الفاظ میں بچوں کی کامیابی مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں ہے، اپنے گھر میں۔ عالم دنیا طلب کا فساد شیطان کے فساد سے زیادہ ہے۔ مسجد میں گھر والوں کو سونا لیٹنا منع ہے، یعنی جس کے گھر ہے اس کو مسجد میں سونا لیٹنا منع ہے۔ تو اس دنیا میں آخرت کی طرف چلنے والے ایک مسافر ہے، اور تیرے سفر کی انتہا یعنی تیرے سفر کا آخری لحد ہے، یعنی قبر ہے۔ تیرے سفر کا آخری قبر ہے۔ تیری عمر کا ہر برس منزل ہے، ہر مہینہ فرسنگ ہے، اور ہر دن میل ہے، اور ہر سانس قدم ہے، ہر سانس قدم ہے۔ حادثات کو اور آفات کو، مصیبت کو اور زمانے کو برا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ عبادت میں تشدد سے بچو، میانہ روی اختیار کرو، اور ڈٹے رہنے کو لازم پکڑو، یعنی ہمیشہ اختیار کرو، اسے لازم پکڑو۔ یعنی ایک مرتبہ تو بہت زیادہ عبادت کر لی اور پھر چھوڑ دی، یہ بیکار ہے۔ چاہے تھوڑی کرو لیکن ہمیشہ چلو جس عبادت کو کر رہے ہو، کیونکہ تشدد کرنے والے تھوڑے دن چلتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرنے والے ہمیشہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے ترک کلام سے کے گناہ سے نکل جاتا ہے، یعنی سلام کرنا اگر کسی سے بول چال نہیں ہے تو اس گناہ سے نکل جائے گا، اگر صرف سلام کر لیا تو۔ واز گوئی سے پرہیز کرو جب تک کہ تو خود عامل نہ بن جاؤ، عمل کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیروں سے اور بادشاہوں سے، دنیا دار بڑوں سے میل جول نہ رکھو جو شریعت سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ رسول سے دور ہیں، جو بلکہ ان کو دیکھو بھی نہیں۔ مسئلہ تقدیر مشکل مسئلہ ہے، اس سے بحث نہ کرو، اس میں بحث منع ہے، اس میں ان تقدیر کے مسئلے میں بحث نہ کی جائے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے پسند کرتے ہو، یعنی دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جو تم دوسروں سے پسند کرتے ہو۔
خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسے تم اپنے غلام سے اپنے لیے کروانا چاہتے ہو۔ علم کا مطالعہ کیا کرو، یعنی علم سیکھا کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات کو جاننے کا ہے، یعنی اپنے دل کو دیکھو کہ میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں جو شریعت نے بتایا ہے، جو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا سامان اکٹھا کر دیا کرو، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت اور عبادت اور صحت میں اثر آئے۔ زیادہ کھائے گا تو نفس کی خواہش کے لیے ہو جائے گا صرف، کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ پاجامہ آدھا لباس ہے، کیونکہ یہ زیادہ شطر پوش ہے، زیادہ سطر کو چھپاتا ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا، ٹیک لگا کر لیٹنا بیٹھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ اگر جنگ میں کافروں اور مسلمانوں کے مردے مل جاویں تو ہر ایک مردہ کی مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی بڑھی ہوئی دیکھو، یعنی فرمایا جن کی مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی بڑھی ہوئی ہے ان کے نماز جنازہ کفن دفن کیا کرو، باقیوں کو کافروں کے حوالے کر دو، یعنی کافروں کی طرح غسل کفن دفن کر دینا چاہیے۔ کھانے میں عیب مت نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور برا بھی ہے۔ جو مہمان خود آ جائے اس کے لیے تکلف نہ کر، اور جس کو تو خود بلائے اس کے لیے تکلف میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑ۔ فرمایا اگر کوئی شخص قرض لیوے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے، چور۔ کوئی بندہ قرض لیوے، کوئی مرد عورت قرض لیوے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے، اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق فجور میں مدد کرنا ہے، گناہوں مدد کرنا ہے۔ یعنی بھلے نیک بندوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو کھانا کھلانا دین کی مدد کرنا ہے، اور گناہ کرنے والوں کو کھانا کھلانا گناہوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ دعوت سب سے بری بدتر ہے، بیکار ہے۔ کون سی دعوت؟ جس میں امیر بلائے جائیں اور غریب نہ بلائے جائیں، مسکین نہ بلائے جائیں۔ جس دعوت میں دعوت سنت کی نیت سے اور فقیروں کی راحت کی نیت سے کرنی چاہیے، بڑائی اور شہرت کے لیے دعوت نہ کی جائے۔ فرمائے بدعتی، ظالم، فاسق اور تکبر کرنے والے کی دعوت قبول مت کرو۔ بدعتی کی، ظالم کی جو ظلم کرتا ہو، اور تکبر کرنے والا اور فاسق، ان کی دعوت قبول مت کرو۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب میں فرق نہ کرو، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو، یعنی دوری کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی کی بات ہے، بری بات ہے، اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے، یعنی بہت زیادہ رکھنا تکبر ہے، اور تھوڑا رکھنا بھی بری بات ہے۔ جس مجلس میں خلاف شریعت کے امور ہوتے ہوں، یعنی دین کے خلاف کام ہوتے ہوں، دین کے خلاف باتیں ہوتی ہوں، اور منع نہ کر سکتا ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے آنا واجب ہے، ورنہ منع کرے، جتنی کوشش ہو اتنی منع کرے، اور منع نہیں کر سکتا، منع نہیں ہو رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کر چلا آنا واجب ہے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا نکال لو۔ نکاح دین کا حصار ہے، اور شہوت شیطان کا ہتھیار ہے۔ نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی شیطان کے شر سے بچانے والا ہے نکاح۔ سب سے بڑی دولت زبان ذکر کرنے والی ہو اللہ کا، اور دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور فرما بردار بیوی ہو، سب سے بڑی دولت۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے، یعنی نیک عورت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بات مانتی ہو، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو۔ اسے نہیں کہتے کہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، بہت زیادہ محنت کرتی ہے، بیچاری صبح سے شام تک لگے رہتے، اسے کوئی نیک نہیں کہتے۔ جو دین کا کام کرتی ہو اسے نیک کہتے ہیں۔ عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرنا، اور اس کی ضرورت ہے جو اس کو مہیا کرنا، اس کی پوری کرنا، اور شریعت پر اس کو قائم رکھنا، یعنی دین پر اس کو قائم رکھنا بہتر عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ جس بیوی سے تیرے ماں باپ ناراض ہوئیں اس کو طلاق دے دینا ماں باپ کی خدمت کرنے میں داخل ہے۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں ضرورت کرنا
یعنی اس میں سے خرچ کرنا کوئی ظلم کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ بیٹے کے مال میں ماں باپ بے اس کی اجازت کے کچھ خرچ کریں، کوئی بری بات نہیں، کوئی ظلم کی بات نہیں۔ اذان اور قرآن اچھا لگنے کے لیے زیادہ بڑھانا ان کے حرفوں کو منع ہے کہ اچھی آواز لگے، راگ کے طور پر پڑھنا، یعنی جو حرفوں کی مقدار ہے بڑھانے گھٹانے کی، اسی انداز سے اذان اور قرآن پڑھیں۔ راگ کے طور پر پڑھنا منع ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، یعنی جو دھندا حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کوئی نیکی اس کا بدل نہیں، سخت گناہ ہے حرام طریقے سے مال کمانا۔ عورتوں میں ایک قسم کا ضعف ہے اور برداشت کرنا اس کا علاج ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کسب حلال کرنا، روزی حلال کمانا ابدالوں کا کام ہے۔ ان کو صلاحیت سے رکھنا اور ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے، یعنی ان کی تربیت کرنا، اچھی طریقے سے علم دین دینا۔ عورت کے ساتھ نیک خو رہنا چاہیے، اس کو رنج نہ دے بلکہ اس کا رنج سہے۔ جو اگر عورت رنج دے رہی ہے تو اس کو سہے، اس کو برداشت کرے، اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کے برابر ثواب پائے گا، یعنی اس کی بری باتوں پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے کے برابر ثواب پائے گا۔ عورت اگر محافظ عصمت ہے تو اس کی معمولی غلطیوں سے درگزر کرو، یعنی پاک دامن ہے، پاک صاف ہے، بدچلن نہیں ہے، تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرو۔ کبھی غصہ کے وقت طلاق کا لفظ زبان پر بھی نہ لاؤ، کیونکہ اللہ کو یہ بات بڑی بری ہے، سخت بری ہے، اور عورت کا دل دکھانے کی بات ہے۔ نکاح نہ کرنے والا اگر شرمگاہ کو بچا لے، نگاہ اور دل کو بچانا مشکل ہے۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، یعنی جو بندہ قرض دار کو مہلت دے رہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اس عمل سے۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا ہے۔ ضعف کا علاج تو خاموشی ہے، یعنی خاموش رہیں، اور ستر کا علاج پردے میں رکھیں عورتوں کو۔ برکت کے معنی یہ ہیں تھوڑے مال میں بہت زیادہ کام ہوئے اور بہت سو کے فائدے پہنچے، یعنی بہت سی مخلوق کا فائدہ پہنچے اس مال میں سے، اور نیک اعمال کی زیادہ توفیق ہو۔ برکت کا معنی یہ ہے، یعنی تھوڑے مال میں زیادہ کام چل جائے اور بہت سو کے فائدے ہو جائیں اس مال سے، اور نیک اعمال کی توفیق مل جائے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ ایک ایک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ قرض بغیر تقاضے کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف سے احسان ہے۔ جس نے قرض ادا کیا ہے بغیر تقاضے کے، اس نے احسان کیا ہے۔ قرض ادا کرنے کے لیے نقد پیسہ ہو یہی ضروری نہیں ہے کہ نقدی پاس ہو، بلکہ اگر کوئی اور مال رکھا ہے نقدی کا علاوہ تو اس کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کر قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہو اس کو روزی حلال طریقہ سے بھی حاصل کرنا سے بہتر ہے اللہ کی عبادت، یعنی حلال طریقہ سے روزی حاصل کرنے سے بہتر ہے اللہ کی عبادت۔ بادشاہ کے کارندوں کی ظلم کی پوچھ تاچھ بادشاہ سے بھی ہوگی اور بادشاہ کے کارندوں سے بھی ہوگی، اور ان سے علیحدہ ہوگی، اور بادشاہ سے بھی ہوگی کہ بادشاہ کے کارندے تھے، بادشاہ کی طرف چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ جس کا لباس ہلکا اور باریک ہوگا اس کا دین بھی کمزور ہوگا۔ ظالم کے مرنے سے غمگین ہونا ظلم میں شامل ہے۔ ظالم کے مرنے سے غمگین ہونا ظلم میں شامل ہے۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے والے کی طرح ہے۔
جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء، تمام بدن گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، یعنی ایسا بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد نہ ہو، قبول ہو میں ساری دعائیں، تو پیٹ میں حلال لقمے کے علاوہ کچھ نہ جائے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزہ رکھے کہ بدن خراب ہو جائے، ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک کہ مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا۔ چاہے تو کتنا ہی کچھ کر لے وے، مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا جب فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ نہیں پا سکتا، کہ حرام مال سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ بازار میں اللہ کا ذکر میں مصروف شخص، یعنی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، مردوں میں زندہ کی طرح ہے، خشک درختوں میں سرسبز کے مثل ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان ہے اور صدقہ سے افضل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نصیحت ہم کہتے ہیں، ورنہ اللہ کہ اس بندے کی بڑی نصیحتیں، بہت ساری نصیحت، ہم یہ نہیں کہتے ہم نے ساری عرض کی ہیں، ساری پڑھی ہیں، ساری بتائی ہیں، ہم بتا رہے ہیں اب اس میں آخری نصیحت، ورنہ اس بندے کی بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی نصیحتوں کو ہم تلاش کرنا چاہیں مشکل ہیں، بہت نصیحتیں ہیں۔ بس آج کے لیے آخری نصیحت یہ ہے، جو مرد عورت ایمان رکھتا ہے آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے، وہ سب احتیاطیں کر سکتا ہے، یعنی وہ ساری باتوں کو کر سکتا ہے، ساری باتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بزرگ کی بے شمار نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان کی نصیحتوں کو اور تلاش کرنا چاہیں تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں تلاش کی جائیں، ان میں تلاش کر سکتے ہیں۔